صورت شکل ہنر سلیقہ عطیہ ہر لحاظ سے بے مثل اور لاجواب نہیں تو 100 200 میں ایک لڑکی تھی۔ خوش قسمتی سے شوہر بھی ایسا ملا کہ ماں باپ کی جدائی، میکے کی یاد، عزیزوں کی محبت سب دل سے بھلا دی۔ ایک ذرا اس کے سر میں درد ہو جاتا تو مچھلی کی طرح تڑپتا اور گھنٹوں بے چین رہتا۔ اس لحاظ سے عطیہ نہایت خوش نصیب لڑکی تھی۔ شادی کا پہلا سال ایسا گزرا کہ خدا دنیا جہان کی بیٹیوں کو نصیب کرے، مگر افسوس پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا بھر کے امراض کے ساتھ ہی شوہر کی بے اتنائی شروع ہو گئی۔ بیوی بد نصیب کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ یہ امراض اس شخص کی جو ان کی اصل وجہ ہے میری صورت سے اس قدر بیزار کر دیں گے، اور حسن کی یہ محبت دودھ کے ابال سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ علاج میں بھی کوئی کسر نہ تھی، مگر مرض روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ درد سر کو آرام ہے تو اختلاج قلب بڑھا، اس میں کمی ہوئی تو درد نے زور پکڑا۔ مشکل سے 6 مہینے ایسے ہی گزرے ہوں گے کہ حسن نے دوسری شادی کی ٹھان لی۔ کھانا پینا نوکر چاکر سب تھا۔ دوسرا سال ختم بھی نہ ہوا تھا کہ عطیہ کی سیج پر سوکن آدھم کی۔ داستان طویل ہے اور گنجائش تھوڑی۔ بیمار بیوی عطیہ اور معصوم بچے پر سوکن لا کر جس کٹر شخص نے کبوتروں میں بلی چھوڑ دی، اس سے انسانیت کی توقع ہی غلط تھی۔ یہ عطیہ کی تقدیر تھی کہ سوکن ایسی کٹر اور اتنی پتھر دل ملی کہ نت نئے ظلم ترواتی اور پھر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے نکاح ثانی کو دین و ایمان سمجھ کر بھی ہم حسن کے اس نکاح کو جائز نہ کہیں گے۔ اگر مجبوری و معذوری سے تسلیم کر بھی لیں تو ضرورت تھی کہ حسن احکام اسلام کے بموجب مساوات کا ایسا سرما لگا کر دونوں کو دیکھتا کہ عطیہ کی آنکھ میں ملال کا میل تک نہ آتا۔ لیکن یہ کیا غضب تھا کہ کڑکڑاتے جاڑوں میں بیمار عطیہ دودھ پیتے بچے کو کلیجے سے لگائے، میاں اور سوکن کے لیے چائے بنائے اور انڈے تلے۔ ایک غیور اور سنجیدہ لڑکی کی کیفیت جو ان حالات سے ہونی چاہیے تھی وہی عطیہ کی ہوئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ حسن کی جن آنکھوں سے محبت کے چشمے پھوٹ رہے تھے اب ان سے زہر ٹپک رہا تھا اور وہ اف نہ کرتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، بارش برس کر تھم چکی تھی۔ آسمان اپنے چہرے سے سیاہی کا پردہ آہستہ آہستہ سرکا رہا تھا اور صبح ساتھ ہی خرامہ خرامہ منزل دنیا تک بڑھ رہی تھی۔ بیمار عطیہ شوہر اور سوکن کے ناشتے کی تیاری میں مصروف ہوئی۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے تیر کی طرح کلیجے میں لگ رہے تھے۔ گلے میں پرانی روئی کی کمری، سر پر معمولی چادر، پروائے ہوا نے ہڈیوں میں اولے بچھا دیے۔ اس غضب کا درد اٹھا کہ بے قرار ہو گئی، سنبھلی نہ سنبھالا گیا، اٹھی بیٹھی لیٹی، مگر سب بے سود تھا۔ حسن کو اگر عطیہ سے ہمدردی نہ تھی تو اس کی خوشی، مگر اس زخم پر کچوکے بے ایمانی کی بدگمانی تھی کہ بیماری کو بہانہ، درد کو مکر اور تکلیف کو فریب سمجھا۔ دولہا دلہن اٹھے، چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، دونوں آگ بگولا ہو گئے اور نئی دلہن نے کہا، تم نے اپنے ساتھ میری مٹی بھی پلیت کر رکھی ہے، بھلا یہ وقت ناشتے کا ہے، ابھی آگ بھی نہیں سلگی، بلا سے اس جی کے جلانے سے تو ہاتھ کا جلنا بہتر، کل سے میں خود کر لیا کروں گی، ان کو تو چکر آ رہے ہوں گے۔ حسن پہلے ہی عطیہ کو شیر کی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بیوی کے اس فکرے نے غصے کی آگ اور بھڑکائی۔ جھوٹی، فریبن، دغاباز، بدماش، کام چور، مریل، سست، ایک لفظ ہو تو کہا جائے، اٹھ کھڑی ہو مکار، ابھی آگ سلگا، نہیں تو مارے تھپڑوں کے منہ پھیر دوں گا۔ حسن یہ کہتا ہوا سانپ کی طرح پھنپھناتا ہوا اٹھا اور عطیہ کو مارنے چلا کہ دروازے سے سسر کی آواز آئی۔ یہ عطیہ کا باپ تھا، جو معمولی گرا پڑا آدمی نہیں تھا، شہر کا مشہور وکیل تھا۔ اکلوتی بچی کی بیماری نے اس کی جان پر بنا دی تھی۔ حسن بیوی پر شیر تھا، مگر سسر کے سامنے بھیگی بلی بن گیا اور دلہن کو ہٹا کر اس کو اندر لایا۔ حسن جس وقت پھپھرتا عطیہ کی طرف چلا اس وقت وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک خاموش نظر شوہر کے چہرے پر ڈالی، زبان چپ تھی
مگر نگاہ با آواز بلند کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ باپ کی آمد نے شوہر کی مار سے بظاہر چھڑوا دیا، مگر حق یہ ہے کہ جس نے مارنے کا قصد کیا اس نے مار ہی لیا۔ اس وقت عطیہ کے قلب کی کیا کیفیت تھی، اس کا اندازہ صرف شوہر والی بیویوں کا دل کر سکتا ہے۔ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ باپ کے آنے سے بھی خوش نہ ہوئی اور چاہتی تھی کہ اس عمر بھر کے رفیق اور ابدی ہم سفر کے ہاتھوں کٹوں پٹوں اور اس کے سامنے مر جاؤں۔ باپ کو آتا دیکھ کر اس نے دوپٹے سے آنسو پوچھے، سنبھل کر بیٹھی، سلام کیا۔ باپ نے حال پوچھا، مگر اس نے بس یہی کہا کہ خدا کا شکر ہے اچھی ہوں، پھر چپ سی ہو گئی۔ درد لمحہ بلمحہ تیز ہو رہا تھا، بخار شدت سے چڑھ رہا تھا۔ باپ کی کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ آخر اس نے ہاتھ سے دیکھا، پنڈا جھلس رہا تھا۔ کہا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور چلو اپنے گھر چلو۔ جوان لڑکی کی معصوم نظروں نے اس کے جواب میں باپ کی صورت دیکھی۔ اس کی زبان کچھ نہ کہتی تھی، مگر حالت نے یہ جواب دیا کہ میں اب تو آپ کی ملکیت نہیں، مجھے آپ نے ایک دوسرے شخص کے قبضے میں دے دیا ہے۔ وہی میرا مالک، حاکم اور سرتاج ہے۔ بوڑھا باپ تجربے کار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر چلنا منظور نہیں۔ داماد کو بلا کر کہا، میاں اجازت ہو تو 2-4 روز کے واسطے اپنے گھر لے جاؤں۔ حسن، مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ نہایت خوشی سے۔ اتنا کہہ کر حسن نئی دلہن کے کمرے میں گیا اور باپ سواری لینے۔ حسن باہر نکلا تو عطیہ نے آہستہ سے کہا، کیا واقعی تمہاری اجازت ہے کہ میں چند روز کے واسطے چلی جاؤں؟ حسن بولا، ایک دفعہ کہہ تو دیا، اور کس طرح کہوں؟ عطیہ بولی، التجا یہ ہے کہ اگر روزانہ نہیں تو دوسرے روز چند لمحے کے واسطے اپنی صورت دکھا دیا کرو۔ حسن بولا، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا جو روز حاضر ہوا کروں؟ اتنی دیر میں سواری آ گئی۔ عطیہ بچے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی کہ حسن نے نئی دلہن سے مشورہ کیا۔ کہا، بچے کو چھوڑ جاؤ، میں پہنچا دوں گا۔ ادھر باپ کا تقاضا، ادھر ممتا کا جوش۔ منت سے کہا، سماجت سے کہا، مگر سنگ دل نے بچے کی اجازت نہ دی۔ باپ نے اندر آ کر کہا، میاں کیا کہتے ہو؟ حسن بولا، آپ بیٹی کو لے جائیں، میں ڈاکٹر کو دکھا کر خود ہی بچے کو پہنچا دوں گا۔ باپ چھچورا نہ تھا کہ لڑنے لگتا، خاموش ہو گیا اور ایک ٹھنڈا سانس بھر کر بیٹی کو سواری میں بٹھا کر گھر کا راستہ لیا۔ آفتاب لاتعداد مرتبہ طلوع ہو کر غروب ہوا، چاند بے شمار چمک کر ماند پڑا، مگر وہ آفتاب جو بچے کی مفارقت میں ڈھلا اور ڈوبا بد نصیب عطیہ کے واسطے میکے میں ایسا درد چھوڑ گیا جس کے ٹیسوں اور چمکوں نے مردہ کر دیا۔ میکے کی ماما، حقیقی چچا، رشتے کے ماموں سب ہی گئے اور کوشش کی، مگر حسن نے بچہ نہ بھیجا۔ دکھیاری کلیجے پر گھونسے مارنے لگی۔ دنیا آنکھوں میں اندھیر تھی اور کوئی اتنا نہ تھا کہ 4 پہر بچھڑے ہوئے بچے کی صورت دکھا دے۔ تڑپ رہی تھی کہ حسن کا یہ پیغام آ پہنچا، بچہ اپنی پھوپھی کے پاس گاؤں میں ہے، لیکن تم ابھی آ جاؤ، اگر فوراً نہ آئی تو صبح ہی زوجیت کا دعویٰ دائر کر دوں گا اور عدالت کا حکم لے کر چوٹی پکڑ کر گھر میں سے گھسیٹ لاؤں گا۔ عطیہ کے باپ نے یہ الفاظ سنے، بیٹی کو بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، جا اپنے شوہر کے گھر اور خدا کے سپرد کیا۔ اتنا کہہ کر بد نصیب باپ کی ہچکی بند گئی۔ اس نے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ عطیہ کی حالت خراب تھی۔ جب یہ سنا کہ بچہ بھی وہاں نہیں ہے، اس وقت سے بخار اور تیز ہو گیا تھا۔ خدمت کی مصیبت آنکھ کے سامنے تھی، ماں، بہن، سہیلیاں سب 8 آنسو رو رہی تھی۔ سواری موجود تھی۔ سوار ہونے سے پہلے عطیہ نے کہا، مرض کی حالت مریض سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں اب اس دنیا میں چند ساتھ کی مہمان ہوں اور قریب ہے وہ وقت کہ میری ماں موت اور باپ فراق ابدی پر خون کے آنسو گرائیں اور میری نامراد آنکھیں معصوم بچے کی صورت کو پھڑکتی ہمیشہ کی نیند سو جائیں، مگر مجھے ماں کے صدمے، باپ کے رنج اور عزیزوں کے افسوس سے زیادہ اس مصیبت کا دھڑکا ہے
جس کے خیال سے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہنوں، جن کانوں نے کوار پنے میں ماں اور باپ کی جھرکی تک نہ سنی، نکاح نے ان کو سخت سے سخت اور بد سے بدتر کلمے سنا دیے۔ جس جسم پر پھول کی چھڑی نہ لگی تھی، اب اس پر بیندے پڑنے کا وقت آ پہنچا۔ میرا سانس اکھڑ رہا ہے اور وقت آخر ہے میرا پیغام مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ بزرگوں، اگر صداقت اسلام کی روشنی دلوں میں اور انصاف کی جھلک آنکھوں میں موجود ہے تو کبھی بھولے بسرے سوتے جاگتے ان بد نصیب ہستیوں پر بھی غور کرو، جو ناز و نم سے پل کر ہاتھوں چھاؤں بڑھ کر سنگ دل شوہروں کے قبضے میں جا پھنسے۔ مسلمانوں کی حالت کا قیاس اپنے اوپر نہ کرو۔ اس بد نصیب قوم کی حالت زار کی داستان گھر کی ماؤں اور پڑوس کی بد نصیبیوں سے سنو۔ زندگی آپ کو مصیبت اور دنیا ان کے واسطے دوزخ۔ ظالم شوہروں نے اٹھتے جوتی اور بیٹھتے لات سے ان کو کائنات کی بدترین ہستی بنا دیا۔ للہ ایمان سے کام لو اور بتاؤ، اگر ہم نے حکم طلاق کے آگے کبھی اف کی ہو، تم نے بے گناہ بے قصور طلاقیں دی اور ہم نے گردنیں جھکا دیں، مگر اسی نبی اور اسی مذہب نے ہم کو خلا کا حق دیا تھا۔ مگر ہے کوئی مسلمان جو آج کہہ سکے کہ اس نے ایک بد نصیب بیوی کو خلا دلوا کر ظالم شوہر سے چھٹکارا دلوایا ہو؟ ہم نے خاکے ارب سے اٹھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سر اور آنکھوں پر اور اسلام کی لاج رکھی، مگر تم نے اس پاک ہستی اور مکمل انسان کا ارشاد ٹھکرا دیا۔ بے شمار ماں کی جائیاں مصیبت پیٹتی اور آفت جھیلتی قبروں میں پہنچا دیں اور خلا نہ ہونے دیا۔ عورتوں کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور کوئی ایسی نہ تھی جو اس کی صورت پر لبیک نہ کہہ رہی ہو۔ اب عطیہ کی آواز رک گئی۔ وہ سواری میں بیٹھنا چاہتی تھی کہ کھانسی اٹھی، صرف اتنا کہا، ہائے میرا بچہ، اور وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔